ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو غفار ہیں، جو غفور ہیں، جو غافر الذنب ہیں اور قابل التوب ہیں. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. آج قوم مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور اس مشکل کی جو مین وجہ ہے وہ ہے انسان کی دین سے بیزاری، دین سے دوری. اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض. وطن عزیز کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دنیا میں اس وقت قتل و غارت، دنگا فساد عام ہو رہا ہے. یہ ہلاکتیں، یہ تباہیاں، یہ وبائیں اور یہ امراض، اس کی بھی ہماری ایک ہی وجہ ہے: بدعمالیاں. آج ہم من حیث القوم بدعات، خرافات اور فسادات میں گم ہیں. رشتوں کی پہچان ختم. یہ ساری چیزیں جو ہمیں مشکل کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ان ساری مشکلات کا حل، ان پریشانیوں سے نجات اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں رکھی ہے. آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اہل ایمان بن جائے، تو اللہ رب العزت تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے اہل ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تو مالک ارض و سما تنگیوں سے نکلنے کے راستے ہموار کرتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. ویغفر لکم، تمہیں بخش دیتے ہیں، تمہاری کرتوتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. بے شک وہ اللہ ذو الفضل العظیم، بڑا ہی فضل والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے. اللہ رب العزت نے پیارے نبی سیدنا
نوح علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد ہود علیہ السلام کو یہ ایک ورد دیا، وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، قوم ساری الٹی راہ پر چلتی ہے، ہر وہ کام ان میں رب کو ناراض کرنے والا، وہ قوم سے ایک ہی بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 51 کے اندر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اب تم سارے کے سارے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی جانب پلٹ آؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ جو تم آج کمزور ہو اللہ اس استغفار کی برکت سے تمہیں قوت سے نوازے گا، اللہ طاقتیں عطا فرمائے گا، مالی طور پر کمزور ہو اللہ مال عطا فرمائے گا، جسمانی طور پر کمزور ہو اللہ طاقت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں رعب عطا کرے گا۔ اے حضرت انسان تو بھی آج مالی طور پر بھی کمزور ہے، قحط سالی کا شکار ہے، بلکہ خشک سالی ہے، بے موسمی موسم ایسا بنا ہوا ہے کہ بارشیں نہیں آ رہی، اور موسم کی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آج جتنے بھی ذمہ دار زراعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ پریشان حال ہیں، فصلیں وقت پہ نہیں ہیں۔ یہ ساری موجودہ صورتحال اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ میرے نوح پیغمبر انہیں کہہ دیں اور رب سے معافی مانگو تو صحیح۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ رب سے انسان بخشش مانگے، اس رب سے مانگے جو ہر رات آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے، فرماتے ہیں ہے کوئی گنہگار آدمی، کوئی سیاہکار آدمی، کوئی خطا کار آدمی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو سن لوں، اور جو مجھ سے رزق مانگے اسے رزق دوں، اور جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف فرما دوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور کہہ دو میرے نوح پیغمبر اس قوم کو کہہ دو، یہ جو قوم شرک کی آلودگی میں اس طرح مسخ ہو چکی ہے، انہیں کہو کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، یہ رب بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے خطا کار تھے، اس نے معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں نہ ہو نباتات نہیں اگتے، فصلیں نہیں ہوتی، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ خشک سالی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ موسلادھار بارشوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ تمہیں مال کی ضرورت ہے، اللہ تمہاری مال سے مدد فرمائے گا۔ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے رب سے معافی تو مانگو، اللہ تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے گا، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ استغفار، یہ توبہ، اس کا یہ فائدہ انسان کو دنیا کی زندگی میں ملا
اور اخروی زندگی میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی جنت میں داخلہ دوں گا، اور جنت ایسی جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ بہترین خطا کار، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان نسیان سے ہے، بھولنے والا ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے، یہ خطائیں کرتا ہے۔ کہا کل بنی آدم خطاء، بنی آدم، آدم کا بیٹا خطا کار ہے، یہ پل پل پہ خطائیں کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ کرتا ہے، اس سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار ان میں وہ ہے جو التوابون، توبہ کرنے والا ہے۔ خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار میرے محبوب فرماتے ہیں تم میں وہ ہے جو رب کی جانب واپس پلٹنے والا ہے۔ الندم توبہ، بھائی احساس ہو جائے، بھائی احساس ہو جائے، شرمندگی ہو، مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کر بیٹھا، میں نے یہ نہیں کرنا تھا، اس بات کا نام ہی توبہ ہے، اس بات کا نام ہی استغفار ہے، اس بات کا نام ہی معافی ہے کہ انسان کو پچھتاوا پڑ جائے کہ مجھ سے ہو کیا گیا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ مجھ سے کیوں ہوا۔ اگر یہ انسان کی کیفیت بن جائے تو انسان توبہ کی طرف جلد واپس لوٹ آتا ہے۔ سورہ النور اس بات کی طرف ہمیں بلا رہی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں تم سارے کے سارے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، نمازی ہو غیر نمازی ہو، دیندار ہو غیر دیندار ہو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اوے اللہ کی جانب آؤ تو صحیح، کبھی اپنی ان آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو صحیح، اور رب کی جانب آؤ، اس سے معافی مانگو تو صحیح۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم آج خسارے میں ہو، آج ناکامی میں ہو، آج بربادیاں اور ہلاکتیں آپ کا مقدر بنی ہوئی ہیں، ان ہلاکتوں سے نکلنا ہی چاہتے ہو، ان ناکامیوں سے نکلنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تم سارے کے سارے من حیث القوم، مجموعی طور پر اللہ کی جانب واپس پلٹاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے، توبہ کرنے میں کامیاب فرمائے۔ ہم توبہ کروانے پہ تلے ہیں، ہم دیکھ لیں کسی کا کوئی عیب تو کہتے ہیں اس کی توبہ کروانی چاہیے، اور یہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرے، کبھی اس بات پہ زور دیتے کہ توبہ کرنی چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے آنسو گرانے چاہیے، کبھی 2 نفل نماز پڑھ کر رب کے سامنے دعا کر کے اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھنا اللہ رب العزت انسان کو بیان کرتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، جتنا میں خود کو جانتا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے پتا، جو میرے کانوں نے سنا وہ مجھے پتا، جو میرے دل دماغ میں آیا وہ مجھے پتا، جو آپ کے دل دماغ میں آیا وہ آپ کو پتا ہے یا تمہارے رب کو پتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود کو زیادہ جانتا ہے، تو میں اور آپ اپنا محاسبہ تو کریں، اپنا مراقبہ تو کریں، کبھی اس بات پر غور تو کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس سمجھ جا رہا ہوں۔ جب میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے، اللہ کی جانب واپس پلٹیں گے، تو پھر یہ بارش کا نزول بھی ہوگا، پھر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ یہ جو آج فسادات ہیں، خانہ جنگی مسلمان کو مار رہا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ بد امنیاں ختم ہو جائیں گی اگر میں اپنے آپ کو دیکھ لوں۔ میں صرف لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ پر نظر نہیں ڈالتا۔ فرصت کے لمحات کو قیمتی بناؤ، یہ اللہ نے
زندگی دی ہے جس کا نام صحت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، یہ بڑا ہی قیمتی ہے، اس کو قیمتی بناؤ استغفار کر کے، اللہ سے توبہ کر کے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان تھے جن کو مٹی کھا گئی ہے، لاکھوں نوجوان، یہ کل کی بات، یہ جو آپ کے اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ جو بازاروں میں ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ بھی تو کہتے تھے نا، نوجوان تھے، کر لے کے توبہ، ابھی وقت پڑا ہے۔ وقت نے ان کو فرصت نہیں دی۔ اس قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، ایمان کی جانب آ جائیں، رب کی جانب پلٹ آئیں۔ اگر آپ رب کی جانب پلٹ آتے ہیں، رب العالمین بڑے ہی غفور رحیم ہیں، وہ غافر ذنب ہیں، وہ قابل توب ہیں، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے یہ توبہ کی ہے، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ پیغمبری شیوا ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ہم نے اسے توبہ سکھلائی، ہم نے اسے توبہ سکھلائی کہ توبہ رب کی جانب پلٹنا ہے، ندامت ہے، ندامت کے آنسو لیے آدم علیہ السلام پھرتے ہیں، آنسو آنکھوں سے گر رہے، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب دیکھا، کہا میں تیرا رب ہوں، تواب ہوں، تو تائب بن کر میرے دروازے پہ آ گیا ہے، میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا، میں بڑا مہربان ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ اگر آج تو نہ معاف کرے گا تو کون کرے گا۔ میرے پیارے محبوب، اور جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ اپنی امت کو کہیں، اور میری امت کے لوگوں، میں رب سے ایک دن میں 100 مرہ، 100 بار رب سے معافی مانگتا ہوں۔ کبھی کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کبھی کہتا ہوں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کبھی نماز میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی 2 سجدوں کے درمیان میں، کبھی تشہد میں میرے رسول پڑھتے نظر آتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کاش مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز میری گناہوں کی معافی کا ذریعہ، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں میری معافی کا ذریعہ، میری توبہ کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جنہیں نماز کا درس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، اس بات کو سنا لیکن ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ کتنے نوجوان ہیں جو چوکوں اور چوراہوں کی زینت بنے ہیں، انہیں کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ سامعین محترم، کتنے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی اس قیمتی زندگی کو ضائع کیا، ان کو مٹی کھا گئی، وہ قبروں میں گئے جو یہ کہا کرتے تھے ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا، توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، سگریٹ چھوڑ دیں گے، نشہ چھوڑ دیں گے، سود چھوڑ دیں گے، رشوت سے توبہ کر لیں گے، ماپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جائیں گے، وہ نہیں آئے، ان کو مٹی کھا گئی، آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں اللہ ہماری توبہ ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند ہو چکا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معافی کا دروازہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند ہو چکا ہے۔ وہ شرک سے باز نہ آیا،
وہ منافقت سے باز نہ آیا، وہ بے ایمانی اور غداری سے باز نہ آیا، وہ خیانت کرنے سے باز نہ آیا، آج وہ تڑپ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، کاش مجھے یہ زندگی دوبارہ مل جائے۔ اولم نعمرکم ان یتذکر، اور میں نے تجھے عمر دی تھی کہ تو اس عمر میں نصیحت حاصل کرتا، اس عمر میں فائدہ حاصل کرتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، تقوی اختیار کرتا۔ تو نے اس وقت کو ضائع کیا ہے، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی کیا ہوگی؟ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی جانب ایسے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ماعز اسلمی پلتے تھے۔ ماعز اسلمی سی صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے، نبی کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہے۔ کہا مجھ سے خطا ہوئی، میں نے علل اعلان کہا، میں نے اپنی اصلاح کے لیے کہا، یہ دنیا کی سزا برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کے انگارے برداشت نہیں کر سکتا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں جل سکتا۔ میں نے کہا مجھ پہ حد نافذ کیجئے، طاہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور ماعز تو توبہ کر، تو استغفار کر، یہ توبہ اور استغفار تجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کہتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، مغرب سے مشرق دور ہے، گناہوں سے اتنی دوری ڈال دے۔ اللہ تو مجھے معاف فرما، اللہ تو میرے گناہوں کو اس طرح صاف فرما جس طرح میل کچیل سے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ کہا نماز تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ماعز اسلمی کہتے نہیں اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں، میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر حد نافذ کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ماعز اسلمی کی توبہ جو اس نے کی ہے، دنیا میں سزا اس نے برداشت کی ہے، اگر یہ مجھ پر اور آپ پر اور آنے والی نسلوں پر تقسیم کر دی جائے تو ہم سب کے لیے ماعز اسلمی کی توبہ کافی ہے، جس قدر جس انداز سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی توبہ نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ ادھر مسجد میں بیٹھا کہا میری توبہ ہے، جنازہ پڑھا کہا میری توبہ ہے، قبر میں دفن کرنے لگا کہا میری توبہ ہے، جو ہی وقت گزرا پھر جو کا تو ہے۔ مسجد میں بیٹھا عہد کر کے گیا، عزم کر کے گیا نمازیں پڑھوں گا، آئندہ بے نمازی سے میری توبہ، لیکن بازار میں جاتا ہے جو کا تو ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسی توبہ رب کو پسند نہیں ہے۔ رب کو توبہ ایسی پسند ہے جو توبۃ نصوحہ ہے، جو پکی توبہ ہے، جو انسان کی ندامت اور انسان کو محسوس کرواتی ہے کہ تو پریشان تو کیا کر بیٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ شام پڑھ لیتا ہے، اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، جنگ سے بھاگا ہوا جو بھاگ جاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کا مرتکب ہے۔ جنگ سے بھاگنے والا انسان اگر یہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، جس کی زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھا کر جب امام سلام پھیرتا ہے بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا لگایا کر 3 دفعہ کہا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نماز میں جتنی خطائیں بھول چوک جو میرا خیال کہیں اور چلا گیا تھا، تیرے اس استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اولاد ملی، مال ملا، آسمان سے موسلادھار بارشوں کا نزول ہوا، تم کمزور تھے، تمہیں طاقت ملی، رب کی نصرت ملی، اللہ کی جانب سے رحمت ملی، تو کس کی برکت سے؟ یہ صرف استغفار اور توبہ کی برکت سے۔
اللہ تعالی ہمیں متقین بنائے، اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے والا بنائے۔ اچھے اعمال کرو، اعمال میں یہ صبر ہے، اعمال میں یہ ایمان ہے، اعمال میں زبان کی حفاظت ہے، اعمال میں آنکھوں کی حفاظت ہے، اعمال میں برائی سے بچنے کا سبب ہے کہ میں برا کام نہیں کروں گا۔ کہا جو یہ کام کرتے ہیں تیرے رب کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تیرے رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ شیطان نے کہا تھا مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند ہونے کے مقام کی قسم، بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں غفور رحیم بن کر انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سفید بال ہو گئے، پچھتانا نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ آج کمر جھک گئی ہے، اولاد تیرے سامنے کھڑی ہے، اگر مہنگائی نے تیری کمر توڑ دی ہے، اگر یہ ہلاکت، یہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے امن آ جائے، تو پھر کیا کر، مجھ سے معافی مانگا کر۔ جب سارے رات کو سو رہے ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں رب ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ بھائی جمعہ بر وقت ادا کرنا میرے نبی کی سنت۔ کہا جو جمعہ پڑھ لیتا ہے آئندہ جمعے تک اللہ گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ جمعہ اللہ ایسا جمعہ پڑھنے کی توفیق دے۔ کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے مغفرت بھی ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان لائے عمل صالح کرے، سورہ سبا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کہا جو ایمان لائے عمل صالح کرے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا اس کے لیے وعدہ ہے، وَرِزْقٌ کریم، اس کے لیے بہت عزت والا رزق ہے، اس کو اور آئیں بائیں دائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم رزق کی خاطر تقوی کو بھول بیٹھے، ہم رزق کی خاطر ایمان نماز کو بھول بیٹھے۔ کہا جو ایمان لائے عمل صالح کرے اور استغفار کرتا رہے، وَرِزْقٌ کریم، اللہ نے اس کو عزت کی روٹی دینی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان کرتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اسے نجات ملتی ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ اسے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس گئی گزری دور کے اندر جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ وبائیں اور یہ امراض، یہ جو آپس میں بدامنی اور فسادات ہیں، اللہ تعالی ہمیں سب کو ان کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ سے معافی مانگنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔